السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے۔ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ کا مطلب کوئی بھی ناجائز ذریعہ، کوئی شخص کسی دوسرے کا مال لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی ایسا ہتھ کنڈا اور ایسا داؤ اختیار کرتا ہے کہ وہ شخص بھلے خود دینے پر مجبور ہو جائے، اپنے ہاتھوں سے وہ دے دے، تب بھی وہ باطل ہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی باطل طریقے ہیں، ناجائز کمائی کے جتنے بھی طریقے ہیں، اسی طرح حرام کی خرید و فروخت کے جتنے بھی طریقے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو ایک چیز بیچی ہے اور اس کے بدلے میں پیسے لیے ہیں، وہ بیچی ہوئی چیز حرام کی تھی، اس نے وہ حرام چیز شراب بیچ دی ہے اس نے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تجارت کی ہے، یہ بھی باطل ہے، ناجائز اور حرام ہے یہ بھی۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم گھسیٹتے ہو، لے جاتے ہو ان اموال کو حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، یعنی لوگوں نے اپنے اموال جو رکھے ہوئے ہیں، اپنی محنت کی کمائی کے ساتھ انہوں نے جمع کیے ہیں، تم انہیں ہتھیانے کے لیے حکومت کے پاس عدالت میں چلے جاتے ہو اور جھوٹے سچے گواہ پیش کر کے اس کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہو، کسی اور چیز پر قبضہ کر لیتے ہو، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اگرچہ وہ جج، وہ قاضی بظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے تمہارے حق میں ہی فیصلہ کر دے، تو تب بھی یہ کام حرام اور ناجائز ہی رہے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انکم تختصمون الی، تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، تو شاید کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دلائل بہت اچھے طریقے سے پیش کر دے، بیان کر دے، تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جب کہ وہ چیز اصلاً اس کی نہ ہو، تو یاد رکھو کہ میں اس کے لیے آگ کا انگارہ اسے دے رہا ہوں، اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ لینا چاہتا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص عدالت میں چلا جائے اور وہاں گواہ بھی پیش کر دے، لیکن وہ مال اس کا نہیں ہے، تو قاضی کے فیصلہ کر دینے سے اس کا ہو نہیں جائے گا، بالاثم، گناہ کے ساتھ، یعنی لوگوں کے اموال کو گناہ کے ساتھ تم لینا چاہتے ہو۔ اس میں دوسرا معنی رشوت کا بھی آتا ہے کہ تم عدالت کو، جج کو پیسے دے کے، رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے اور تم اس کے بالکل حقدار نہیں ہو، پھر بھی تم فیصلہ کرواتے ہو، تو یہ ظلم ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے طلوع ہونے والے چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کہتے ہیں نیا چاند جو مہینے کے، قمری مہینے کے شروع میں طلوع ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے؟ قل، کہہ دے، ہی مواقیت للناس، یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ چاند ظاہر ہر جگہ پر لوگ دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، سارے ہی لوگ چاند کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے، اور اپنے معاملات کو مقرر کر سکتے ہیں اور طے کر سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے نیکی کہ تم داخل ہو وہ گھروں میں ان کے پچھلی جانب سے۔ حج کی بات آئی ہے کہ حج کا وقت بھی اس چاند کے ذریعے ہی معلوم ہوگا، ذوالحج کا چاند طلوع ہو گیا، حج کی تیاری کرو۔
تو انصار برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انصاریوں کی عادت یہ تھی کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے پھر اگر گھر آتے تو وہ گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پچھلی طرف سے داخل ہوتے تھے۔ تو ایک شخص وہ حج سے واپس آیا تو اس نے گھر کے جو دروازہ تھا وہاں سے اپنے گھر داخل ہوا تو لوگوں نے اسے بڑی عار دلائی کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے معاشرتی رواج کی مخالفت کی ہے اور جو پہلے سے ہمارے یہاں رسم چلتی آ رہی ہے اس کو توڑا ہے تم نے۔ اللہ تعالیٰ نے سکت آیت نازل کی کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ دروازے کے اندر سے داخل ہونا جو ہے نا وہ حرام ہو گیا اور گھروں کے پچھلی جانب سے داخل ہونا تمہارے لیے جائز ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو گناہوں سے بچ گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور داخل ہو وہ گھروں میں، مِنْ أَبْوَابِهَا، اس کے دروازوں سے ہی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے احکامات کو مانو اور اپنے خود ساختہ رسوم و رواج سے بچ جاؤ، تو یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔